مسجد مستراح تک کل بات پہنچ گئی. مسجد مستراح یہ احد سے واپسی پر راستے میں ہے مدینہ منورہ کی طرف. وہاں رسول اللہ علیہ السلام نے کچھ دیر کے لیے استراحت فرمائی تھی. آگے چلیں، اگلا نقشہ دیکھ. یہ ہے غزوہ تبوک. غزوہ تبوک کا نقشہ آپ کے سامنے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحیم. غزوہ تبوک کے متعلق بڑی تفصیلات سورہ توبہ میں ملتی ہیں، اور یہ غزوہ یہاں آپ کے سامنے لکھا ہوگا کب پیش آیا تھا. سن 9 ہجری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مدینہ منورہ میں تھے کہ تبوک کا غزوہ پیش آیا. اب یہ راہ سفر اس کا دیکھیں آپ. مدینہ منورہ سے شمال کی طرف کن راستوں سے گزرے ہیں، راستے دیکھتے جائیں تو پہلے مدائن صالح کا علاقہ آ رہا ہے. مدائن صالح میں 2 منٹ کا وقفہ چاہتا ہوں، ایک ضروری بات پیش آئی. تبوک کے حوالے یہ نقشہ ہے. تو راستے میں مدائن صالح آپ دیکھ رہے ہیں. مدینہ منورہ سے شمال کی طرف خیبر ہے اور اس کے شمال مغربی جانب میں مدائن صالح ہے. یہ مدائن صالح سمودیوں کی بستی یہیں پر واقع تھی، اور مدائن صالح نامی علاقے ہی میں صالح علیہ السلام کی قوم رہتی تھی جس قوم کا نام تھا ثمود. اس کے شمال میں آپ دیکھیں گے تو تبوک، اور اس تبوک کے غزوے سے مختلف اطراف میں رسول اللہ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھیجا ہے، جس میں دومۃ الجندل بھی ہے. دومۃ الجندل آپ دیکھیں، یہی تبوک کے مشرق میں دیکھ رہے ہیں آپ. تبوک کے مشرق میں دومۃ الجندل لکھا ہوگا. یہ جو لکیر لگی ہے تبوک سے دائیں طرف، اس دومۃ الجندل کی طرف بھی یہیں سے لشکر گیا تھا. اور یہ ایلہ شمال مغرب میں دیکھیں آپ، عقبہ اور ایلہ کے بادشاہ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا اور اس نے بالادستی قبول کر لی تھی اس موقع پر. اب یہ جو تبوک کا غزوہ ہے، یہاں حملہ کرنے کے لیے روم کا حکمران آیا تھا، وہی ترکی کا، جس کے بارے میں کل ہم نے بتایا تھا کہ اسلام کی دعوت کے خطوط میں سے خط اس کو پہنچا تھا، اور اسی حکومت کا نمائندہ یہاں تبوک کی طرف بڑھا تھا، لیکن پھر موقع سے فرار ہو گیا اور لڑائی نہیں ہوئی. مسلمانوں کی تعداد 30,000 کی بتائی جاتی ہے اور 70,000 بھی بتائی جاتی ہے. جی، یہ تو غزوہ تبوک سے متعلق ضروری معلومات آپ کے سامنے آ گئی. اس میں یہ واقعہ آپ نے فضائل اعمال وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ تبوک سے واپسی پر سمودیوں کی بستی سے گزر ہوا تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تیزی سے نکلو، یہاں کا پانی استعمال نہ کرو. یہ تفصیلات آپ کے سامنے ہوں گی. تو یہ مدائن صالح سامنے بستی موجود ہے. جی چلیں اگلا نقشہ نکالیں. یہ اسی غزوہ تبوک سے متعلق ہے، سن 9 ہجری. اور چلیں اگلا نقشہ نکالیں. اس کو غزوۃ العسرہ بھی کہا جاتا ہے، یہی غزوہ تبوک. چلتے جائیں. یہ پھر آپ یہ عبارت ذرا دیکھ لیں. غزوہ تبوک سے متعلق یہ جو عبارت آپ کے سامنے ہے اس کو پڑھ لیں.
موجम तबरानी में इमरान इब्न हुसैन से मरवी है कि नसारा अरब ने हिरकल शाह रूम के पास ये लिख भेजा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है और लोग कहत और तापों से भूखे मर रहे हैं। अरब पर हमला करने के लिए मौका निहायत मुनासिब है। नसारा अरब जो लिखा है ना, इससे मुराद है ये वो जो मुनाफिक किस्म के लोग थे, और या खुद ईसाई थे। नसारा तो ईसाई थे, ईसाइयों ने भेजा था, अरब के ईसाइयों ने ये पैगाम भेजा था। और कुछ मुनाफिक किस्म के लोग थे, बज़ाहिर मुसलमान हो गए थे, वो भी इनके साथ शामिल। यहाँ नसारा का लिखा है, कुछ मुनाफिकीन ने भी इसमें किरदार अदा किया। हिरकल ने फौरन तैयारी का हुक्म दे दिया। 40,000 रोमियों का लश्कर जर्रार आपके मुकाबले के लिए तैयार हो गया। शाम के नबती सौदागर जैतून का तेल फरोख्त करने मदीना आया करते थे। उनके जरिए से ये खबर मालूम हुई कि हिरकल ने गाज़ीमुशान लश्कर आपके मुकाबले के लिए तैयार किया है, जिसका मुक़द्दमतुल जैश बल्का तक पहुंच गया है। और हिरकल ने तमाम फौज को साल भर की तनख्वाहें भी तकसीम कर दी है। इसमें लफ्ज़ से बल्का आ गया, बल्का। अब इस बल्का को मालूम करने के लिए आप वापस जाएंगे तो नक्शे में देख लेंगे बल्का किधर है। वापस जाएं। ये जो नक्शा आपके सामने आ गया है, उसमें आप बल्का देख लें, बल्का। ये माआन जो लिखा है, यही इसी के करीब बल्का नामी इलाका है, जो तबूक के शिमाल में माआन लिखा है। ये माआन और इसके करीब ये बल्का नामी इलाका, यहाँ तक पहुंचे। बल्का देख ले, आपके पास स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, देख ले बल्का कहाँ लिखा है। ये है बल्का, मुआन से ऊपर शिमाल में, मूता से भी ऊपर, यहाँ तक जो है उसका लश्कर पहुंच गया है। तो रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने तैयारी की और तबूक के मकाम पर हुजूर अलैहि सल्लम पहुंच गए थे। तबूक आज भी तबूक कहलाता है ये इलाका। जी अगले नक्शे में जाते जाएंगे। चलते जाएं। चलते जाएं अगले नक्शे में। अब ये देखें, इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया था उसकी तफसीलात। चलते जाएं आप। ये सारी तफसीलात सूरह तौबा में आप देख सकते हैं। सूरह तौबा, मुनाफिकीन का किरदार, सूरह तौबा में सारी तफसीलात मौजूद हैं आपके सामने। अगर सूरह तौबा इस वक्त हो तो सूरह तौबा, कुरान पाक अगर मौजूद हो, सूरह तौबा स्क्रीन पे ले आए ताकि आयत नंबर 37 से आगे कुछ चीजें आपको बता देते हैं। इसको थोड़ा सा रोक लें और दूसरा कुरान पाक अगर है ना तो सूरह तौबा ले आए।
سورہ توبہ آیت نمبر 38۔ یہ 37 اگلی آیت، بس اسی کے بعد والی آیت۔ ایسا نسخہ ہونا جس میں یہ مسلسل آیات آگے ہم دیکھتے جائیں۔ قرآن پاک کا اگر نسخہ ہو تو زیادہ ٹھیک ہوگا۔ یہ ایک ایک صفحہ کھلتا ہے نا، اس میں دیر لگتی ہے۔ یہ سورہ توبہ جو ہے، یہاں سے آیت نمبر 38 سے لے کر تقریباً آخر تک اس میں غزوہ تبوک سے متعلق تفصیلات ہیں۔ تو یہاں سے لے کر 101 تک تو منافقین کے اوصاف اور خرابیاں بیان کی ہیں۔ منافقت کا چہرہ انسانیت کے سامنے رکھا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ یہ آیت آپ کے سامنے جو ہے نا، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ یہاں پر مسلمانوں کو خطاب ہے، لیکن اس میں منافقانہ اوصاف سے منع کیا ہے۔ تو منافقانہ اوصاف میں ایک صفت ہے اثاقلتم الی الارض، جہاد کا حکم مل جائے تو زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ اثاقلتم بوجھل ہو جاتے ہیں، بوجھل۔ دوسری خرابی یہ ہے رضیتم بالحیات الدنیا، دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ دو خرابیاں بیان ہوئی ہیں منافقین کی، ان دو سے بچو۔ ایک بوجھل نہ بنو، ایک دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند نہیں کرو۔ اگلی آیت دیکھیں آپ۔ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ واقعات پیش آئے، اور الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم۔ چلتے جائیں آگے، پھر آگے کو اور بات بتانی ہے آپ۔ منافقین کو کہا گیا ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ مدد نہیں کرو گے حضور کی تو اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ چلتے جائیں، ویسے خالی صفحہ ہوتا زیادہ ٹھیک، میرا خیر ایسا نسخہ نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ اس میں پورا صفحہ سامنے ہوتا نا قرآن پاک کا۔ چلو فی الحال رہنے دیں اس کو، وہی پروگرام چلائیں، اس میں دیر ہو جاتی ہے۔ پھر اگلے نشست میں ہم قرآن پاک کا نسخہ بیچ میں چلا دیں گے شروع سے، پروگرام متاثر نہیں ہوگا۔ ابھی وہی نقشہ چلا۔ یہ 3 صحابہ کرام ہیں، مرارہ ابن ربیع، کعب ابن مالک اور ہلال ابن امیہ۔ یہ 3 حضرات باوجود اس کے کہ پوری طرح استطاعت تھی ان کو، جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تھے غزوہ تبوک میں۔ تو ابھی قرآن پاک رہنے دیں۔ تو یہ جو 3 حضرات ہیں ان کے نام کا مجموعہ ہے مکہ۔
میم سے مرارہ اور کاف سے کعب اور ہا سے ہلال، یہ 3 نام آپ کو یاد رہیں گے لفظ مکہ کی وجہ سے۔ ہلال ابن امیہ، کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع، تو مکہ کا لفظ تینوں کو سمیٹ رہا ہے۔ اب آگے چلتے جائیے، جو نقشہ آپ چلا رہے ہیں مزید آگے چلائیں۔ ہاں یہ دیکھیں آپ نقشہ، یہ حجاز کا ایک خاکہ ہے، اور تبوک کہاں درج ہے اس میں دیکھ لیں۔ تبوک مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف، ہاں تو مدینہ منورہ کہاں ہے؟ جہاں حجاز لکھا ہے، حجاز جنوب میں، آپ واپس آ جائیں، نیچے آ جائیں آپ، حجاز جہاں لکھا ہے، اور اس کے اوپر یہ مدینہ منورہ ہے، تھوڑا اوپر اور اوپر یہ مکہ ہے، اور یہ پیچھے درمیان میں موجود ہے یہ مدینہ منورہ۔ تو مکہ، مدینہ، حجاز، اور اوپر آگے تبوک۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا، اس کے بعد غزوہ تبوک پیش آیا۔ انشاءاللہ یہ بات سمجھ آئی ہوگی، آگے چلتے جائیں گے۔ چلتے جائیں، یہ اوپر سے لشکر جو کافروں کا آیا تھا واپس چلا گیا، چلیں آگے۔ یہ تبوک کے اندر موجودہ مسجد ہے، موجودہ مسجد کی تصویر۔ یہ بند ہو گیا کیا مسئلہ؟ یہ مسئلہ بن گیا کیا؟ واپس کریں، تھوڑا سا واپس کریں۔ ہاں تو یہ جو اہم غزوات ہیں ان میں سے، اب میں اس کو رہنے دیں، آپ اس کو روک کے میں کچھ چیزیں لکھ کے بھیجتا ہوں آپ کو۔ جو مشہور غزوات ہیں ان کی تعداد ہے 27۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنگوں میں خود شرکت فرمائی ہے ان کی تعداد ہے 27، اور ان میں 9 کے اندر جنگ ہوئی ہے، باقی میں جنگ نہیں ہوئی۔ جنگ جن میں ہوئی ہے ان کی تعداد 9 ہے۔ تو جو مدینہ منورہ کے اور آس پاس کے غزوات ہیں، وہ سب سے پہلا مشہور غزوہ، غزوہ بدر۔ بدر کی جگہ آپ کو معلوم ہے، احد یہ بھی معلوم ہے آپ کو، اس کی جگہ غزوہ خندق،
خندق کی جگہ بھی معلوم ہو گئی تھی، شمال مغربی طرف میں احد کے سامنے، یعنی احد اور مدینہ کے درمیان شمال مغرب کی طرف، احد سے جنوب کی طرف، مدینہ سے شمال اور پھر مغرب کی طرف، یہ 3 غزوات تو یہ ہو گئے بالکل قریب قریب کے۔ خندق کے ساتھ متصل غزوہ اور اسی احد کے شمال میں خیبر بھی، خیبر، یہ 4 مشہور غزوات کو آدمی بھول نہیں سکتا، یہ تو یاد ہی رہیں گے۔ غزوہ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، خیبر ہے۔ ان کے علاوہ 3 غزوات جو ہے وہ غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنو قریظہ، ایک یہ تھا بنو قریظہ میں جنگ ہوئی تھی، غزوہ بنو قریظہ، یہ 5 ہو گئے، اور ایک غزوہ بنو المصطلق ہے جس کا کل تذکرہ ہوا تھا، بنو المصطلق، جہاں سے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ 6 غزوات مدینہ منورہ کے اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ خندق، خیبر، احد اور بنو قریظہ اور غزوہ بنو المصطلق، اور 3 غزوات مکہ مکرمہ، فتح مکہ، اس میں کچھ جنگ ہوئی تھی، پھر غزوہ طائف اور غزوہ حنین، اس میں جنگ ہوئی۔ یہ جب 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تو طائف کا غزوہ بھی اسی سال پیش آیا تھا، اور حنین کا بھی، اور طائف کے قریب میں حنین کا علاقہ ہے، طائف کے قریب ہی۔ یہ 9 وہ غزوات ہیں جن میں باقاعدہ جنگ ہوئی۔ باقی 18 غزوات ایسے ہیں جہاں حضور علیہ السلام نے باقاعدہ شرکت فرمائی ہے لیکن جنگ واقع نہیں ہوئی، صلح ہوئی، مصالحت پر بات ختم ہو گئی، درمیان میں لوگ پڑے اور ایک نتیجے پر مسئلے کو پہنچا دیا۔ قینقاع حضور علیہ السلام کے سامنے تسلیم کر لی اور جلاوطنی ان کی ہو گئی۔ بنو نذیر ہے، وہاں بھی جلاوطنی ہو گئی۔ تو اسی طرح بہت سارے غزوات میں حضور علیہ السلام کی شرکت ہوئی ہے لیکن جنگ نہیں ہوئی، بہت سارے، یعنی 8 تقریباً۔ البتہ ایک غزوہ ایسا ہے جس میں حضور علیہ السلام خود شریک نہیں ہوئے لیکن وہ غزوہ کہلاتا ہے غزوہ موتہ، جنگ اس میں بھی ہوئی ہے، غزوہ موتہ۔ غزوہ موتہ یہ موجودہ اردن کے اندر ہے، یہ علاقہ تبوک سے شمال کی طرف موتہ۔ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک نہیں تھے، لیکن کہلاتا غزوہ اس لیے ہے کہ اس کے سارے مناظر اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام پر منکشف کر دیے تھے۔ آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف فرما تھے اور وہاں کی کارگزاری سنا رہے تھے۔ 3 جلیل القدر صحابہ کرام جو ترتیب سے امیر بنے تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اب تمہارے امیر ہیں، اگر شہید ہو جائیں تو ان کے بعد دوسرا امیر مقرر کیا جائے جعفر بن ابی طالب کو۔ جعفر بن ابی طالب حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، وہ اگر شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر اپنی مشاورت سے امیر مقرر کر لیں۔ مسلمانوں کی تعداد تھی 3000 اور کافروں کی تعداد تھی ادھر سے 1,00,000 فوجی تھے۔
तीनों सहाबा तरतीब से शहीद हो गए। फिर अमीर बनाया गया खालिद इब्न वलीद को, पहला मौका था कि वो अमीर बने थे। आप रजी अल्लाह अन्हु के बारे में हुजूर ने फरमाया कि सैफ मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। चुनांचे उन्होंने फिर क़यादत जब संभाली तो बड़ी हिकमत अमली के साथ अपनी जमात को बचाकर मदीना मुनव्वरा आ गए। इससे पता चलता है कि जिहाद में सिर्फ मरना मकसूद नहीं होता, अपनी ताकत को बचाना भी ज़रूरी होता है। ये ग़ज़वा मूता, अब ये ग़ज़वा इसलिए कहलाता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हालात मुनकशिफ हो गए और ख़ुद हुज़ूर शरीक नहीं हुए थे, लेकिन जंग इसमें बाकायदा हुई। तो ये कुल 10 ग़ज़वात मजमूई तौर पे बनते हैं जो ग़ज़वा के नाम से पुकारे जाते हैं और उनमें बाकायदा जंग हुई है। इसके अलावा सराया की तादाद तकरीबन 56 है। सरिया की जमा, उनकी तादाद तकरीबन 56, जहाँ रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम खुद तशरीफ नहीं ले गए और जमातें तैयार फरमा कर भेजी। तो ये एक खाका आपके सामने ग़ज़वात का आज आ गया है। कुछ चीज़ें और भी हमने अर्ज़ करनी है और फिर हिंदुस्तानी सल्तनत के हवाले से भी, लेकिन एक मसला मैं 1-2 मिनट में आपको कुरान पाक का नुस्खा चाहता हूँ भेज दूँ। आवाज़ नहीं आ रही क्या? अब आ रही है आवाज़? ये क्या मसला हो गया? यहाँ से तो आवाज़ बिल्कुल ठीक है, अभी भी नहीं आ रही। कुरान पाक का नुस्खा अगर हो, ये नक्शा ज़रा आप वापस कर ले, इसमें ये जो ग़ज़वा मूता के बारे में आपको बताया है उसका खाका देख और साथ कुरान पाक का नुस्खा फिर देखते हैं, मिल जाए तो अच्छा है। थोड़ा वापस कर लें, वापस ऊपर से नीचे की तरफ वापस जाएं, वापस। इसमें देखें मूता, ये ग़ज़वा मूता आप देखें, इसी में मूता लफ्ज़ लिखा होगा। मूता, ये जो ग़ज़वा मूता है इस मकाम पर हुआ था, उर्दन, ये आजकल उर्दन के पास है ये इलाका, जहाँ के हालात अल्लाह ताला ने मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनकशिफ कर दिए थे। तो इस ग़ज़वे में 3 सहाबा तरतीब के साथ शहीद हुए थे। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा, अब्दुल्लाह बिन रवाहा, जाफ़र इब्न अबी तालिब और अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हज़रत खालिद इब्न वलीद जब अमीर बने तो उन्होंने हिकमत अमली ऐसी इख्तियार की कि जमात फिर महफूज तरीके से वापस आ गई। ये उसकी तफसील है। तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये इलाका कुरान पाक की सरजमीन का इससे ज़्यादा ताल्लुक़ है। ये ग़ज़वा मूता देखें। फिर इसी तरह ये जो बतरा लफ्ज़ देख रहे हैं आप, बतरा, तो ये अस्हाब कहफ का इलाका है। तो ये मुख्तलिफ कुरान पाक से मुताल्लिक़ इलाके हैं। ऐला नामी बस्ती, ये नीचे ऐला, जहाँ लोग बंदर और खंजीर बने थे वो भी, और नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक जमात भी ऐला के बादशाह के साथ मुसालहत के लिए गई थी, बाकायदा मुआहदा तय हुआ था और फिर वापस आ गई थी। अब कुरान पाक निकालें। आवाज़ नहीं आ रही, क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ابھی بھی نہیں آ رہی؟ اب آئیے. نہیں آیت نمبر 38 سے لے کر آگے 101 تک. تو 38 نمبر آیت میں منافقین کی 2 کمزوریوں کا بیان ہے. بات مسلمانوں سے ہو رہی ہے، لیکن منافقین کے اوصاف سے انہیں منع کیا جا رہا ہے کہ آپ کے اندر منافقانہ اوصاف نہیں ہونے چاہیے. اس میں ایک ہے التثاقل، یعنی بوجھل ہونا. جب قتال کا حکم ملے تو بوجھل ہو جاتے ہیں. اسی طرح دنیا کی زندگی کو پسند کرنا. یہ 2 خرابیاں مذکور ہیں 38 نمبر آیت میں. 2 بیماریاں ان کی نشاندہی ہوئی. آیت نمبر 39 دیکھیں، الا تنفروا، جہاد کے لیے نہ نکلنا. نہیں نکلو گے تو یہ نہ نکلنا جہاد کے لیے یہ بھی بیماری ہے. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. اور اس کے بعد والی آیت میں 40 میں ہے پیغمبر کی مدد نہ کرنا. الا تنصروه، مدد نہیں کرو گے. تو مدد نہ کرنا بھی بیماری ہے منافقوں کی. تو یہ اس وقت ہمارے سامنے جو بیماریاں منافقین کی بیان ہوئی، بوجھل ہونا، دنیا کی زندگی کو پسند کرنا، اور جہاد کے لیے نہ نکلنا، پیغمبر کی مدد نہ کرنا، یہ 4 بیماریاں مذکور ہوئی ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 41 میں یہ حکم دیا کہ نفیر عام کرو. یہ نفیر عام غزوہ تبوک کے لیے حکم تھا. اس کے بعد انفروا خفافا وثقالا، نفیر عام، ہر حالت میں نکلو. پھر آیت نمبر 42 میں، آیت نمبر 42 میں یہ بیماری بیان کی کہ جب مسلمانوں کے پاس سہولت ہو تو پھر منافقین جہاد کے لیے نکلتے ہیں، ورنہ پھر نہیں نکلتے. جب سہولت کا ماحول ہو، لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، سامان جہاد قریب ہو، جہاد یعنی اس سے غنیمت قریب میں ملنے کی امید ہو، سفر مختصر ہو تو ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے، لیکن دور ہو تو نہیں جائیں گے. اس کے بعد ہے جھوٹی قسمیں کھانا. یحلفون باللہ سیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون. یہ 42 نمبر آیت میں جھوٹی قسمیں اور جھوٹ بولنا بھی ہے. سیحلفون باللہ قسمیں ہو گئی، اور کاذبون واللہ یعلم انہم لکاذبون یہ جھوٹ. تو یہ ان کے اوصاف بیان ہو گئے کہ جھوٹ بولنا بھی منافقوں کی صفت ہے، اور جھوٹی قسمیں کھانا بھی ان کی صفت ہے. اس کے بعد آیت 43 دیکھیں. 43 میں یہ بتا دیا کہ عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك. یہ لا يستأذنك کے اندر مجاہدین کے اوصاف ہیں، منافقین کے نہیں ہیں. ایمان والے لوگ جہاد سے جان نہیں چھوڑاتے کہ چھٹی لے اور جہاد سے رک جائیں، ایسا نہیں کرتے. لیکن اگلی آیت میں پھر منافقین کے اوصاف شروع ہو گئے. بغیر عذر کے جہاد سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم جہاد نہ کریں، یعنی جہاد کے لیے نہ جائیں. تو انما یستأذنک، آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے. تو اجازت مانگنا جہاد کے وقت بلا وجہ یہ بھی منافقانہ خصلت ہے. انما یستأذنک الذین، آگے لا یؤمنون، ایمان نہ لانا یہ بھی ان کی خصلت ہے. ورتابت قلوبہم، دل میں شک ہونا یہ بھی منافقانہ خصلت ہے. وہم فی ریبہم یترددون، تردد ہونا یہ بھی منافقانہ خصلت ہے. تو یہ آیت نمبر 45 میں منافقین کی خصلتیں بیان کی. اجازت مانگنا بلا وجہ، مسلمان نہ ہونا،
شک میں ہونا اور تردد میں ہونا، یہ 4 اوصاف بیان ہو گئے اس آیت میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 میں 2 مزید کمزوریاں ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، جہاد کے لیے نکلنے کا ان کا ارادہ نہیں ہے اور تیاری بھی نہیں کر رہے، ارادہ ہوتا تو تیاری کرتے۔ تو 2 الگ الگ خرابیاں ہیں، ان کا ارادہ بھی نہیں ہے اور تیاری بھی نہیں ہے۔ یہاں پر مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے وقت جاگ نہ سکے اور جاگ جائے جس وقت اس وقت پڑھے، یہ نماز قضا شدہ نہیں ہے، اپنے وقت پہ ہے گویا۔ من نام عن الصلاة او نسیہا فلیصلیہا اذا ذکرہا، جو نماز کے وقت سوتا رہ جائے یا نماز کو بھول جائے، جب یاد آئے اسی وقت پڑھے، بشرطے کہ وہ مکروہ وقت نہ ہو۔ لیکن اس میں اصول یہ ہے کہ جاگنے کا اس نے انتظام کیا ہو اور پھر نہ جاگے۔ اگر انتظام ہی نہیں کیا تو پھر یہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ اگر اس کا نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا تو تیاری کر لیتا۔ اس آیت سے شریعت کے ہر حکم سے متعلق یہ حکم نکلتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 47، اس کے اندر بھی اسی طرح منافقانہ اوصاف ہیں کہ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، ما زادوکم الا خبالا، خبال کا معنی نقصان، تو ازدیاد الخبال، نقصان بڑھانا، مسلمانوں کے لیے پریشانیاں بڑھانا۔ اور آگے وَلَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ، تمہارے درمیان شرارت کے گھوڑے دوڑانا، شرارت کے گھوڑے دوڑاتے۔ اور اس کے بعد لَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، فتنے کا اور انتشار کا پیدا کرنا، فتنہ اور انتشار پیدا کرنا۔ یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لہم، جاسوسی کرنا، مسلمانوں کی جاسوسی۔ وفیکم سماعون لہم واللہ علیم بالظالمین، ظلم کرنا، یہ منافقانہ اوصاف ہیں۔ تو اس کے بعد آیت نمبر جو 48 ہے، اس میں آپ دیکھتے جائیں، ابتغاء الفتنہ من قبل وقلبوا لك الامور، پرانے زمانے کے فتنہ باز ہیں یہ، اور قلبوا لك الامور، معاملات تمہارے خلاف کرنا چاہتے ہیں، پلٹنا چاہتے ہیں، معاملات کو پلٹانا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح آگے ہے وظہر امر اللہ وهم کارہون، اللہ کا حکم ظاہر ہوا یعنی ثابت ہو گیا اور مضبوط ہو گیا، لیکن ان کو ناگوار گزرتا ہے، یعنی حق کی بالادستی ان کو ناگوار گزرتی ہے۔ اور آیت نمبر 49 دیکھیں کہ پیغمبر کی پیروی کو فتنہ سمجھتے ہیں، پیغمبر کی پیروی کو۔ ومنہم من یقول ائذن لی ولا تفتنی الا فی الفتنۃ سقطوا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم جہاد نہ کریں تو فتنے میں یہ پڑ سکتے ہیں، فتنے میں واقع ہو سکتے ہیں، یعنی ہم فتنے میں واقع ہو سکتے ہیں جہاد میں جا کر۔ تو پیغمبر کی پیروی میں سمجھتے ہیں کہ ہم فتنے میں واقع ہوں گے، اور ساتھ فتنے میں واقع ہیں، پیغمبر کی پیروی سے دوری کی وجہ سے واقع ہیں۔ یہ 2 باتیں سمجھائی یہاں، 2 عیب بتا دیے ان کے، پیغمبر کی پیروی میں فتنہ سمجھتے ہیں اور خود فتنے میں ہیں۔ یہ آیت نمبر 49 میں ہے۔ تو اسی طرح یہ خرابیوں پہ خرابیاں حضرت گنی ہے، اور تقریباً 70 سے زیادہ بنتی ہیں۔ یہ آئینہ دکھایا ہے امت مسلمہ کو اور انسانوں کو کہ جو مسلمانی کے دعوے دار بھی ہیں اور اس طرح کی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں۔ یہ جو آیت نمبر 49 ہے، اس پر ایک بات سمجھ لیں۔ کہ کسی کا سوال ہے یا مجھے سمجھ نہیں آیا؟ کافر لوگ کافر ہمیشہ مسلمان سے جاسوس ہی کرتا ہے، جیسا کہ اڑوس پڑوس میں ہے، ہاں ایسے ہی ہے۔
یہ تو ہے. یہ جو آیت نمبر 49 ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں. اس کا پس منظر سمجھیں تو پھر نتیجے تک ہم پہنچ سکتے ہیں آسانی سے. یہاں ایک منافق آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا حضرت مجھے آپ تبوک نہ لے جائیں. تبوک اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو تبوک کی خواتین ہیں یعنی روم کی جو خواتین ہیں نوجوان روم کی جو خواتین ہیں ان خواتین کو دیکھ کر میں فتنے میں واقع ہو جاؤں گا. میری طبیعت میں کمزوری ہے تو گناہگار ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھو پیغمبر کے ساتھ چلنے میں اپنے آپ کو فتنے میں سمجھتا ہے. یہاں پر مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک بات لکھی ہے وہ بات آپ کو سمجھانی ہے. ان کی تفسیر ہے ترجمان القرآن. ترجمان القرآن اسی آیت کی ذیل میں آپ دیکھ لیں. وہ فرماتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی نمائندگی سیاست میں ضروری ہے. سیاسی نمائندگی اگر سیاسی نمائندگی مسلمانوں کی نہیں ہوگی تو پھر ان کے اسلام کے خلاف فیصلے ہوں گے اور اسلام کو کمزور کیا جائے گا. تو سیاست میں نمائندگی ضروری ہے اور نمائندگی علماء کریں گے جو دین کو سمجھتے ہیں دین کے محافظ ہیں وہ نمائندگی کریں گے اسلام کی حفاظت کے لیے. اب یہ علماء کریں گے لیکن آج کل کی سیاست میں چونکہ غیر محرم خواتین اور نوجوان خواتین بھی ہوتی ہیں. غیر محرم نوجوان خواتین اب ایک عالم دین سیاسی بصیرت رکھتا ہے اور سیاسی کردار ادا کر سکتا ہے نمائندگی کر سکتا ہے. وہ اس لیے سیاست سے دور رہتا ہے کہ وہاں غیر محرم خواتین سے اختلاط لازم آتا ہے گناہگار ہوتا ہوں. تو مولانا فرماتے ہیں یہ مولوی صاحب بھی منافقانہ کردار کا حامل ہے. اس موقع پر نمائندگی کی ضرورت زیادہ اہم ہے یا اس فتنے پہ نظر رکھنا زیادہ اہم ہے؟ بعض چیزیں گناہ کی برداشت کرنی ہوتی ہے اسلام کی حفاظت کے لیے. اس کی مثال یہ بھی ہے جیسے جدید تعلیمی ادارے آپ جانتے ہیں وہاں پر بہت ساری چیزیں ناقابل برداشت ہوتی ہیں لیکن مذہب کا نمائندہ وہاں دین پہنچانے کی نیت سے جائے گا تو کچھ چیزیں برداشت کرے گا. گناہ کو قبول تو نہیں کرے گا. قبول کرنا اور چیز ہے برداشت کرنا اور چیز ہے. برداشت کرنا وقتی طور پر ہوتا ہے کہ موقع کے اندر اپنی بات پہنچا رہا ہے اور دین کی نمائندگی کر رہا ہے اس لیے وہ کچھ چیزیں برداشت کر رہا ہے. تو گناہ کو قبول کرنا اور چیز ہے اور گناہ کو برداشت کرنا اور چیز ہے. ایسے موقع پہ بعض گناہ کو برداشت کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ اسلام کی نمائندگی ہو ورنہ نمائندگی رہ جائے گی. اب اگر ہمارے اہل حق علماء مذہبی شخصیات سیاست میں اپنی نمائندگی کے حوالے سے کردار ادا نہ کریں اس لیے کہ وہاں لوفر لفنگے گناہگار اور جھوٹے اور پتہ نہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں اور سیاست نام جھوٹ کا ہے لہٰذا ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور عوام بھی یہی سوچتے ہیں کہ مولوی کا اور مذہب عالم دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے اس کو اپنا مدرسہ اور مسجد سنبھالنا چاہیے. ایسے موقع پر اگر لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ پیچھے ہٹ جائیں اور وہاں غلط فیصلے ہوں قادیانیت مسلط ہوتی رہے اور کوئی دفاع کرنے والا نہ ہو یا اسلام کے خلاف باتیں آئین میں شامل ہو اور نمائندہ مذہبی نہ ہو جو نزاکت کو سمجھتا ہو تو قیامت کے دن یہ کیا جواب دے گا؟ سن 1973 کے آئین میں بہت ساری چیزیں مفتی محمود نے خود شامل کی ہیں اور عبارتوں کو تبدیل کروایا ہے. انہوں نے وہاں عبارتیں اور انداز سے لکھی. مفتی صاحب نے باقاعدہ اصرار کر کے عبارتیں ٹھیک کروائی کہ ان الفاظ کے ساتھ لکھو.
تو اسلام کا آئین اسلامی بن گیا. اگر وہاں مفتی صاحب نمائندگی نہ کرتے آج ہم کس طرح اپنے آئین کو اسلامی کہہ سکتے؟ یا 1974 میں سن 1974 میں جب قادیانی کیس قومی اسمبلی میں آیا تو اگر علماء نہ ہوتے تو 1953 والی شکل آپ کے پیش نظر ہوگی کہ 10,000 لوگ لاہور میں شہید ہو گئے تھے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا تھا. کہ اس وقت قیادت کرنے والا عطا اللہ شاہ بخاری ہے، امیر شریعت، بہت بڑا لیڈر ہے ایشیا کا اتنا بڑا لیڈر. اور تحریک چلی، شہادتیں بھی 10,000 سے زیادہ ہوئی، مسئلہ حل نہیں ہوا. اور سن 1974 میں تحریک چلی اور قیادت مولانا یوسف بنوری کر رہے ہیں. مولانا یوسف بنوری کا علم یقیناً زیادہ ہے، لیکن عطا اللہ شاہ بخاری کے درجے کا لیڈر نہیں ہے. تو یہاں قیادت مولانا یوسف بنوری فرمائیں اور ایک تھپڑ بھی کسی کو نہ لگے اور مسئلہ حل ہو جائے. تھپڑ بھی نہیں لگا. جب تحریک مسلمانوں نے شروع کی تو کسی کو نہیں مار پڑی اور قومی اسمبلی سے مسئلہ حل ہو گیا اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ حل ہوا. وجہ یہ ہے کہ سیاسی نمائندگی یہاں موجود تھی قومی اسمبلی میں، مذہبی نمائندگی نہ ہوتی تو یہ مسئلہ آسانی سے حل نہ ہوتا. قادیانی نمائندوں نے تو وہاں مسلمانوں کو بہت بڑے دھوکے میں ڈال دیا تھا، خود کو مسلمان باور کرا دیا تھا. لیکن علماء کرام تھے، مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا عبد الحکیم ہزاروی، حضرت مولانا عبد الحق حقانی، اور اسی طرح پروفیسر غفور اور مولانا شاہ احمد نورانی وغیرہ، یہ اکابرین تھے. تو مسئلہ وہاں جا کر حل ہو گیا. جی سوال کر سکتے ہیں. جی سوال کا انتظار ہے. آج کل کے علماء سیاست سے وابستہ ہو تو مسائل کیوں نہیں حل ہو سکتے؟ اپنے دائرے کے مطابق تحفظ تو کر سکتے ہیں، بہت سارے دینی مسائل کا تحفظ کر لیں گے اور اپنی بساط کے مطابق کفر کا راستہ روک لیں گے، حکمت عملی کے ساتھ اپنا تحفظ تو کر لیں گے. اور ضرورت ہے اگر آج کل علماء سیاست سے ہٹ جائیں تو بہت نقصان کریں گے. سنجیدگی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ سیاست کا حصہ علماء کو بننا ہوگا. جی یہ آگے کیا لکھا ہے؟ اگر پسند نہ ہو تو والدین، یہ مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. یہ مسئلہ تو چونکہ ہمارا زیر بحث مسئلہ نہیں ہے، شادی وغیرہ کے معاملات، یہ پھر متعلقہ موقع پر آدمی پہنچ. یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، انشاءاللہ سمجھ آئی ہوں گی. مزید کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو فرما دیں، پھر اگلی نشست میں اور چیزیں زیر بحث لایا کریں گے، جغرافیہ قرآنی کے حوالے سے بھی اور تاریخ کے حوالے سے. تاریخی چیزیں آپ تفصیل سے آئیں گی، کچھ چیزیں سیرت کی باقی ہیں. سیرت کا مسئلہ حل کر کے پھر آگے خلفائے راشدین کا زمانہ، پھر بنو امیہ،
پھر بنو عباس کا پہلا دور، دوسرا دور، پھر خلافت عثمانیہ، اور آخر میں ہندوستان کی سلطنت مختلف مراحل کے ساتھ۔ اور پھر ہماری جو تحریکات چلی ہیں، اسلامی تحریکات، سید احمد شہید اور وغیرہ، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ تحریک ریشم رومال ہے، تحریک آزادی ہند ہے۔ ابھی کوئی سوال ہو تو کر لیں۔ جہاں وسوسہ آتا ہو کہ میں منافق نہیں ہوں، استغفار پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافق نہ بنائے، اور اپنے اخلاق کی اور کردار کی نگرانی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کے حوالے، آپ کی دعا میں یاد رکھیں، ہم بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ کوئی سوال ابھی نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ اگلی نشست نیا سبق پھر آپ کے سامنے رکھیں گے۔